کھڑے ہیں، کس موضوع پر تقریر کر رہے ہیں اور اس وقت کا حال کیا ہے. میرے خیال میں وہ ہمارے لب و لہجے میں، ہمارے تلفظ میں، ہماری ادائیگی میں ضرور نمایاں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ آئیں ایک ہی ٹون سے شروع ہوں، اسی ٹون پر آپ نے ختم کیا. جو اچھے مقررین ہیں، کئی کو میں جانتا ہوں، میرے خیال میں وہ گروپ لیڈرز ہیں آج، انہوں نے آئی ہوپ کہ اپنے گروپس میں یہ بات بتلائی ہوگی. ہمیں بھی ہم سے جو سینئرس ہیں انہوں نے اس طرح کی چیزیں کچھ بتلائیں، کچھ ہم نے تھوڑا بہت اپنے مشاہدے سے سیکھا. چند یہاں خیر مجھے بتایا گیا کہ منصفی بھی جو ہے وہ زیادہ تر یہاں شرکا کے ہاتھ میں ہے، کچھ اس طرح ٹیکنیکل ہے. آئی ڈنٹ گیٹ اٹ کلیئرلی، لیکن جو بھی ہے وہ اچھا ہی ہوگا. لیکن اس کے باوجود ایک بہرحال کیونکہ ہم اردو میں یہاں گفتگو کر رہے ہیں تو اردو کی ادائیگی اور لب و لہجے اور تلفظ اور ان ساری کی ساری چیزوں سے یقیناً کچھ نہ کچھ مارکس ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں. تو مجھے کئی دوستوں کے الفاظ تو وہ شاید موٹے موٹے استعمال کر رہے تھے، لیکن یا تو انہیں ان کے معنی نہیں پتہ تھے یا پھر اس کے تلفظ سے آگاہی نہیں تھی. تو بہرحال بھائی دیکھیں، ہم سب سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. ابھی بھی میری عادت کم از کم یہی ہے، انگریزی کا کوئی آرٹیکل پڑھ رہا ہوں یا اردو کا شعر اور کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو لغت میں سے دیکھنے میں، ڈکشنری کو دیکھنے میں یا کسی بڑے سے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ابھی ہم آسان شعر ہمارے دوست وسیع شاہ کے یا فرد عباس شاہ کے تو نوجوان نسل کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم فیض کو اقبال کو میر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے معنی کیا ہیں یہ ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو آپ مقررین ہیں، آپ کو کوئی بھی اچھا شعر بہت زیادہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اگر آپ نے اس کو سمجھا ہے کہ وہ کس طریقے سے کہا گیا ہے، کس پیرائے میں کہا گیا ہے. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ ابھی اسمبلی کا بجٹ سیشن ختم ہوا ہے اور جو کچھ معاملات چل رہے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں، اور کیونکہ اس اسمبلی کا آخری بجٹ ہے اس اسمبلی کا، تو وہاں بہرحال تقریر کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ میسج ضرور دینا تھا. تو جو میں نثر میں اپنے دلائل کے ذریعے دیکھ سکا وہ تو میں نے دیے، لیکن فیض صاحب کو جب قید کیا گیا تھا تو فیض صاحب نے وہاں جیل میں، آپ کر لیں کل یہ سیٹ، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں بھول گیا شعر کون سا تھا. کون سا شعر تھا؟ خیر بہرحال تو فیض صاحب نے نہیں وہ بھی کہا ہے. فیض صاحب کو اصل میں اتنا جیل رکھا گیا کہ انہوں نے سر بتایا لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ تم نے دل میں دبولی ہیں انگلیاں میں نے، یا نثار میں تیری گلیوں کیا ہے وطن کی جان. چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے. یہاں تک تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا. اب اس بند کی جو پنچ لائن ہے وہ ہم نے اپنے استاد سے ہی پوچھی کہ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد. اب جب تک مجھے پنچ لائن نہیں سمجھ میں آئے گی یہ پورا بند جو ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. لیکن وہ کیونکہ پرشین ہے کہ ارباب بست و کشاد، ارباب حل و عقد، ارباب انتظام و انصرام، ارباب اقتدار، ارباب اختیار، ان کی جانب سے یہ آج کا نظم ہے یا آج کا رول آف تھم ہے کہ سنگ و خشت مقید ہے. مطلب پتھر اور اینٹ تک تو اس کو آزادی نہیں ہے، مطلب کسی بھی چیز کو